ایک یہ ہے کہ اس کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کی بہترین شکل نماز ہے، اس کے اوقات مقرر کر دیے گئے کہ یہ اوقات ہیں، ان میں وہ اپنے کام چھوڑے گا، چھوڑ کر اللہ کی حضور حاضر ہوگا اور یہ عمل کرے گا۔ دوسرا کام یہ ہے، یہ اس کے عنوان کے تحت حقوق اللہ آ گئے ہیں، تمام حقوق جو اللہ کے ہیں وہ لفظ صلاۃ کے نیچے آ گئے ہیں، عبادت کے مہمانوں میں آ گئے ہیں۔ دوسرے حق جو ہے وہ بندوں کا ہے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم کر دی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اسے بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پھر جیسی اس کی حیثیت ہے ویسے اس پر وہ حق واجب ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، مسافروں وغیرہ، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس زیادہ راہ ہے تو حج کرنا اس پر اپنی عمر میں ایک دفعہ لازم کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائے، امت کے ساتھ وابستگی اس کی واضح ہو جائے، کہ اسے اپنے مرکز کا، اپنے قبلے کا پتہ ہو کہ میں اس گروہ میں کیوں شامل ہوا ہوں اور ہمارا مرکز کون سا ہے۔ اس کے بعد اسے سال کے اندر روزے کا حکم دے دیا گیا کہ ایک مہینے کی ریاضت کرنی ہے اس نے، وہ ایک ٹریننگ ہے، ریاضت ہے، تاکہ اسے اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنا، اپنی خواہشات پر، اپنے خیالوں پر قابو پانے کا سلیقہ آ جائے، اسے طریقہ آ جائے، اسے پتہ چلے کہ میں نے اپنے نفس کے خلاف جتنی باتیں آتی ہیں ان کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ روزہ دراصل رک جانے کا نام ہے، یا اپنے آپ کو روک دینے کا نام، ان چیزوں سے جو ممنوع ہیں، اللہ کی طرف سے جو منع کر دی گئی چیزیں ہیں ان سے روکنا اپنے آپ کو۔ اس کی ٹریننگ ایک مہینہ دی گئی ہے تاکہ اس کا اثر اس کی زندگی پر سالانہ رہے، پھر اگلا مہینہ سال آ گیا، پھر اس طرح چلتا رہے پوری زندگی۔ تو یہ 5 باتیں اس پر آ گئی فرض، اس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ پہلے میں نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کا آسان ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ آگے میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا رہا ہوں، تو وہ شرک ہے نا جی، وہ تو جائز ہی نہیں۔ وہ جو بندہ شعور کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیسے بنائے گا کسی اور کو؟ اگر وہ بنا رہا ہے تو میری بات لا سنیں، الہ الا اللہ، یہ مین چیز تو یہی ہے۔ میری بات سنیں نا، مین چیز یہ ہے، لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ، یہ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اجتروا کوئی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگلا مفہوم یہ ہے کہ جو کام تم نے دنیا میں کرنے ہیں، کرنے کے جو کام ہیں عملاً، یہ تو ایک نظریہ ہے نا، لا الہ الا اللہ ایک نظریہ ہے بھائی، یہ سوچ ہے، فکر ہے، اس کو فکر کہتے ہیں، یہ سوچ ہے۔ اب اس کی عملی ظہور جو ہے وہ تو ہوگا اعمال کے ساتھ، وہ اعمال بتائے گا نبی۔ اس لیے محمد رسول اللہ پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا ہے کہ نبی نے جو طریقہ بتانا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا نام اسلام ہے۔ یعنی نبی پاک طریقے کو اگر چلیں گے تو پھر اپنا طریقہ اگر استعمال کریں گے، اپنے باپ دادا کی روش استعمال کریں گے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چل ہی نہیں چل رہے۔ اس لیے ہمیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، جو ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، تو اس کے لیے بھی یہی بات کہی گئی ہے نا کہ ہم اللہ کو تو ساری دنیا کے انسان مانتے ہیں نا، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، مجوسی بھی مانتا ہے، اور بھی لوگ مانتے ہیں نا، لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ اپنی مرضی سے، اپنے خیال سے۔ ہمیں ماننا ہے اس طریقے سے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے 4 پوائنٹ بیان کر دیے سورہ اخلاص میں کہ اس طریقے سے ماننا ہے اس کو۔ ہاں جی، اس کی پھر وضاحت بھی وہاں بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ماننے کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، وہ تو نبی بتائے گا۔ اسی لیے رسول مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم جو ہے وہی کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچا کر کے انہیں عملیات بتائیں کہ یہ عمل ہیں جو تم نے کرنے ہیں، یہ کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وہ نہیں کرتا، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔
اچھا اچھا، مطلب یہ ہے کہ میں نے تو کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی کر لیا ہے، اب جی میں نے پیروی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو طریقہ آپ نے بتایا ہے جی وہ طریقہ استعمال کروں گا تو پھر تو مجھ دین اسلام میں ہوں میں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے کا جو ڈھنگ جو سلیقہ نبی نے بتایا کہ اللہ کو کس طرح ماننا ہے، اس کی حیثیت کو کیسے ماننا ہے، وہ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو ماننے کے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں یا اللہ کی ہستی اس کی ذات کے بارے میں جو تصورات پائے گئے ہیں دنیا میں، وہ مشرکانہ ہیں، تو اس لیے ان کو بھی رد کر دیا گیا ہے کہ ہمیں صرف وہ تصور ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہستی کے بارے میں دیا ہے، اور اس کا جامع جو خلاصہ ہے قرآن پاک میں بیان کیا تفسیر، اس کا خلاصہ سورہ اخلاص میں بیان کر دیا گیا ہے، 4 پوائنٹ وہاں بیان کر دیے گئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان 4 آیات میں وہ 4 بنیادی باتیں بیان کر دی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے قرآن کا 1/3 ہے، یعنی تہائی قرآن کے یہ برابر ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جو عنوان ہے، اس کے نیچے قرآن کا 1/3 حصہ ہے اس کی تفصیل میں، تو اس کو خلاصے کے طور پر بیان کر دے کہ اس طرح اللہ کو ماننا ہے، اس طرح نہیں ماننا جس طرح ہندو مانتا ہے، اس طرح نہیں ماننا جس طرح سکھ مانتا ہے، جس طرح مجوسی مانتا ہے، اس طرح ماننا ہے جس طرح رسول اللہ نے بتایا ہے، اللہ کی وحدانیت اس طرح ماننی ہے، یہ ہے اصل بات۔ اس کے بعد پھر عملیات ہے کہ عمل کرو، تو اس طریقے پر عمل کرو۔ عبادت بھی ساری دنیا کرتی ہے، کون نہیں کرتا؟ ہندو عبادت کرتا ہے، عیسائی عبادت کرتا ہے، یہودی عبادت کرتا ہے، سکھ عبادت کرتا ہے، مجوسی کرتا ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہ نہیں، ہم نے وہ بات کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان کیا، اور اس کا خلاصے کے طور پر ہمیں نماز بتا دی گئی ہے کہ وہ اس کا یہ طریقہ ہے، اور اس کے یہ مخصوص اوقات ہیں جن کے اندر اسے اپنے دنیاوی کاموں سے ٹائم نکال کر حاضری دینی ہے، تو یہ ہے، اس طرح روزہ، اس طرح حج زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ یعنی دین اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت بہت اہم ہے۔ نہیں، یہ سیکھے بغیر آنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ نسلاً منتقل نہیں ہوتا، یہ سمجھنے سے ہوتا ہے۔ خالی کلمہ کا اقرار کر لینا اور من مانی اپنے دماغ کی کرنی، پیروی شیطان کی کرنی، نفس کی کرنی، رسم و رواج کی کرنی، یہ تو دین نہ ہوا نا۔ نہیں بالکل نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ خواہش پرستی ہے۔ ہاں، میں نے اس موضوع کو گمراہی کے اسباب کتاب آپ کو پہنچ چکی ہے، اس کے اندر بیان کیا ہے کہ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب خواہش پرستی ہے۔ آج آپ سے اچھی دو باتیں سیکھی ہیں، الہامہ فجورہ و تقواہ، اور کلمہ طیبہ کی ڈیفینیشن پوچھی ہے۔ جی جی، وہ جو آپ کسی کو سکھائے تو پھر اس کو رپیٹ بھی کرائیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے مجھ سے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، رپیٹ تو آپ تو بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں جی، ماشاءاللہ صدیق ہے۔ وہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں نا، ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں نا، تو اس سے دوبارہ رپیٹ بھی کروائیں کہ یہ بتا کہ میں نے جو آج آپ کو بات سکھائی ہے، بتائی ہے، اس کا مجھے رپیٹ کر کے بتا کہ میں نے سکھایا کیا ہے آپ کو۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس طرح صحیح معنوں میں آدمی سمجھتا ہے اس وقت ہی ہے جب وہ رپیٹ کرتا ہے۔ آپ نے سوال تو کر دیا ہے، دین اسلام کا کر دیا ہے جی، لیکن اس کے اندر وہ بات بیٹھی بھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ رپیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ عمل بھی کرے گا اور وہ سمجھ بھی جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ ہاں، جزاک اللہ، آج آپ نے 2-3 باتیں سکھائی ہیں، یہ سمجھ میں آ گئی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھنا جی، بہت مہربانی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔